الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ سارے ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان کی آمد ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ جیسے ہی رمضان کی بات آتی ہے دل میں کہیں نہ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ بے چینیاں ہیں، کسی کو اس کے ظاہری پہلو پر نظر پڑتی ہے کسی کی اس کی باطنی اور روحانی پہلو پر نظر پڑتی ہے۔ تو جو ظاہری پہلو ہے کچھ لوگوں کو یعنی اس کے طعام اور مشروبات یاد آ رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ بے چین بھی ہوں گے کہ ہم کو بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، ہے نا۔ اصل میں روزہ بھوکا پیاسا رہنے اور جنسی خواہشات سے روکنے کا نام ہے، اور حقیقت میں وہ تو ہم ظاہری پہلو ہے، لیکن حقیقت میں ہمارے آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، ہمارے کان کا روزہ ہوتا ہے، ہمارے زبان کا روزہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے۔ یہ روزہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ ایسا دیتے ہیں جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیے ہیں، جیسا کہ پہلے کے لوگوں کے اوپر فرض کیے تھے۔ تو بہت ساری بشارتیں لے کر آیا ہے یہ مہینہ، اور اس کے روزے اللہ نے ہم پہ فرض کیے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکتیں آپ سب پر نازل ہوں۔ یہ مہینہ برکتیں لے کر آیا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ مہینہ آتا ایک خطبہ دیا کرتے تھے، بہترین خطبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آ چکا ہے جو کہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پہ اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اس میں اللہ کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا وہ دراصل محروم ہی ہو گیا۔ یہ صحیح الجامع کی شیخ البانی نے اس کو صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں دی ہیں، اس میں سے جب ہم نے کمپائل کیا تو 10 یا 12 اس کی بشارتیں ہمارے نظروں سے گزری ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں، ہے نا، ہم اس پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ یہ برکت اس اعتبار سے کہ اس میں ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، ہمارے اعمال کا یعنی ویلیو بڑھا دی جاتی ہے۔ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس کو کئی ٹائمز اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کر کے دیں گے۔ اب دیکھیں ایسے بھی برکت نظر آتی ہے ظاہری پہلو پہ بھی، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ جیسا ہر اعمال کے کچھ نہ کچھ اللہ نے ریٹ کارڈ لگایا ہے۔ جیسا قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہے نا، ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہم مسجد کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، دوسرے قدم پر گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک سجدہ ہم کرتے ہیں تو اس پہ ہمارا لیول جنت کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو 10 ٹائمز اس کے پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 اس کے یعنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔
تو ہر چیز کا ایک ریڈ کارڈ ہے نا، مگر رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں والا ہے کہ اس میں ہر چیز کا یعنی ہر عبادت اللہ تعالیٰ بہت کئی ٹائمز 10 سے 700 گنا عام دنوں میں کہا گیا ہے نا، اس کا یعنی ویلیو بڑھا دی جاتی ہے. جب بھی کہیں سیل لگتا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں نا کہ 70% آف 80% آف، تو ہم تو لپک پڑتے ہیں ہے نا. ایسے آفرز کو ہم یعنی اویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مجھے مل جائے ہے نا. اور جب فائدے مند سودا نظر آتا ہے نا تو انسان اس کی طرف لپکتا ہے. تو یہ برکت والا مہینہ ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے کوئی مخصوص کوانٹیٹی نہیں بتائی کہ اتنا میں بڑا چڑھا کر دوں گا ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 70 دفعہ یعنی اس کو زیادہ اجر ملے گا، لیکن اگر ایسا کہیں گے تو یہ اس یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا. اب دیکھیے ہر چیز میں جو بھی عمل ہم کرتے ہیں نا، جیسا نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز دکھ کر آتی ہے نا، سمجھ میں آتا ہے سامنے والے کو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. صدقہ دیتے ہیں تو نظر آتا ہے سامنے والا جب لیتا ہے تو اس کو، اور پھر حج یا عمرہ کرتے ہیں تو وہ بھی نظر آتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو جب تک وہ ظاہر نہ کرے وہ عمل نظر نہیں آتا. تو یہ روزہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین یعنی اجر کے اعتبار سے اتنا اس کا ریوارڈ بڑا چڑھا کر دیتے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ ایک حدیث سے کرتے ہیں، جس میں شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ دیکھتے ہیں کہ 2 شخص ہوتے ہیں، دونوں ایک ہی دن اسلام قبول کرتے ہیں، اور ایک شخص کا 1 سال پہلے انتقال ہو جاتا ہے اور دوسرے شخص کا 1 سال کے بعد انتقال ہوتا ہے. اور وہ خواب میں دیکھتے ہیں، اور صحابہ کا خواب سچا ہوتا تھا. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو 1 سال کے بعد جس کا انتقال ہوا اور شہادت کی موت نہیں ہوئی وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں، اور جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا وہ پہلے چلے جا رہے ہیں، اور جو پہلے ہوا اور شہادت کی موت ملی وہ بعد میں جا رہے ہیں. تعجب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا خواب ڈسکس کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس کو 1 سال پورا وہ زندہ رہا اور اس نے یعنی نمازیں پڑھی 1 سال تک، اور جس میں اس نے رمضان کا پورا 1 مہینہ پایا. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ مہینہ مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے. یہ صحابہ سے پوچھئے، صحابہ 6 مہینے پہلے سے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان. 6 دن بھی ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں، ہم عاجز ہیں، ہماری سانسیں وہاں تک پہنچے، ہم اس مہینے میں داخل ہو سکیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں گے کہ جب یہ مہینہ اتنی برکتوں والا ہے اور اتنے سارے ریوارڈز لے کر آیا ہے اور اتنے سارے اجر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اس مہینے میں، تو اب ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم کو پہنچا دیجئے تاکہ ہم اس کا اجر لے سکیں. اب دیکھیں اس مہینے میں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو بات کہی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا ریوارڈ چھپا کر رکھا گیا ہے اور روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر میں خود دوں گا. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا روتے تھے کہ اللہ یہ سال بھی مجھے رمضان کا مہینہ دلا دینا، تاکہ وہ جو اجر آپ نے چھپا کر رکھا ہے نا، جس کا کیلکولیشن ہمارے کیلکولیٹر میں نہیں ہو سکتا، وہ اجر میں پانا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ وہ راز کیا ہے جو آپ دیں گے ہم کو قیامت کے دن، اور آپ نے کہا ہے کہ آپ روزے دار کو خوش کر دیں گے، وہ اجر میں پانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ رمضان ان کے لیے گرمیوں میں آتا تھا. رمضان کا مطلب ہی ہے کہ جلا دینے والا، یعنی گناہوں کو جلانے والا. اور وہ عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ طبیعت میں بھی ان کے یعنی تھوڑا سا سخت مزاجی تھی، تو کہتے ہیں کہ ان کے اندر گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور ان کے لیے روزہ سخت گزرتا تھا. لیکن وہ رویا کرتے تھے کہ اللہ میں یہ مہینہ پانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا اجر سے مجھے محروم مت کریے. وہ دعائیں کرتے تھے اللہ رب العالمین سے. ہم صحابہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے. پھر حدیث میں ہم نے کیا پڑھا کہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، ہے نا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے. جنت کے دروازے کھلے جانے کی بشارت دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس جنت کی بات ہو رہی ہے جو ہمارا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے، جس کے وارث انشاءاللہ جو بھی اللہ کی فرما برداری کر کے جائیں گے وہ اس کے وارث بنا دیے جائیں گے، ہے نا. وہ جنت جہاں کہیں کسی کو بھی موت نہیں ہے نا. ایک بار داخلہ ہو جائے تو صرف راحت والی جنت ہے نا، راحت والی نعمتیں ہیں. اس میں آپ دیکھیں جب یہ مہینہ آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اوپن فار آل، سب کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ، ہے نا. آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ جو پیاری دنیا اللہ نے بنا کر رکھی ہے آپ اور میں اس کے اندر داخل ہو جائیں، ہے نا. اس جنت کے ہم سب جانتے ہیں کہ 8 دروازے ہیں اور اس میں سے ایک اسپیشل ڈور ہے جس سے جنتی روزے دار جائیں گے جنت میں، ہے نا. تو یہ دروازے کھول کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، 8 دروازے، ہے نا. 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ جنتی اب اللہ کی وہ نعمتیں پائے، ہے نا. وہاں کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی. آپ دیکھیں دنیا میں ہم کتنا بھی جی لیں، ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. کتنا بھی ہم کیا کر لیں یہ دنیا ہم کو ملنے والی نہیں ہے نا. فار ایور والی زندگی صرف اور صرف جنت میں ہے. وہاں کبھی بوڑھا نہیں ہوگا انسان، کبھی بھی مرنا نہیں چاہتا، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی. اور جیسے ہی جنتی جنت میں چلا جائے گا اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، مینڈے کی شکل میں بیچ میں لا کر موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہاری موت ہے جس کو ذبح کر دیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ جنتی خوشی کے مارے اگر مر سکتا تو مر جاتا، اتنی اس کو مسرت اور اتنی خوشی ہوگی کہ آج کے بعد کبھی بھی موت نہیں ہے. سبحان اللہ. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کبھی خوف ہوگا اس کے اندر، نہ غم ہوگا، نہ اپنوں کے بچھڑنے کا غم ہوگا، نہ کسی کو کھونے کا ڈر ہوگا، نہ ماضی کبھی یاد آ کر ستائے گا، ہے نا. کوئی چیز ستائے گی نہیں جنت میں. لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی بری بات نہیں کہی جائے گی. اس میں اللہ کی رضا ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں گے. اور ایسی دنیا جہاں نہ آپ کو کبھی ہاسپٹل جانا پڑے گا، نہ وہاں کبھی جھریاں آئیں گی، ہے نا، اولڈ ایج کی وجہ سے کبھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہونا پڑے گا. ایسی دنیا اللہ تعالیٰ ہم کو دینا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہم کو میسر کیا ہے نا. اس میں فتحت لہم ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہے نا. وہاں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم وہاں آمنے سامنے بیٹھ کر تکیے لگا کر آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے، ہے نا. وہاں کی محلات، وہاں کے پھل اور ایسے قطوفہا دانیہ، ہے نا، جھکے ہوئے ہوں گے وہاں کے پھل، لوگ کھا رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے جنت کے. اللہ ہم کو نصیب کرے. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھوک پیاس میری خاطر برداشت کرتا ہے میں اس کو جنت کی نعمتوں میں رکھوں گا. اللہ ہم کو نصیب کرے. پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ہے نا. تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یاد رکھیے یہ جہنم کس کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے. جب یہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی نا، 2 ہی ڈیسٹینیشنز ہوں گے، یا تو جنت یا جہنم، ہے نا. کچھ لوگ اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم کے ڈھیر ہو جائیں گے، اور اس میں کون ڈالے جائیں گے؟ اللہ کے نافرمان، اللہ کی ہر بات کو یا کچھ باتوں کو نہیں مان کر جہنم میں چلے جائیں گے، ہے نا. اور کافر، مشرک اور اہل کتاب، اور یعنی ان الذین کفروا، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، آخرت کا انکار کیا، اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، فاسق ہے، گنہگار ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھ دی گئی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نہیں چاہتے کہ ہم اس جہنم میں جائیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. لہا 7 ابواب لکل باب جزء مقسوم. ہر باب کا ہر
7 دروازے ہیں اور ہر ایک کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے کہ یہ فلاں دروازے سے جائے گا، ہے نا. مشرک یہ دروازے سے جائیں گے، منافق یہ دروازے سے جائیں گے. ان کے بھی درکات ہوتے ہیں، جنت کے درجات ہوتے ہیں، یعنی لیولز، ہائی لیولز ہوتے ہیں، اور جہنم کے درکات یعنی گڑھے ہوتے ہیں. اب دیکھیں جہنم کے گڑھا، اس گڑھے کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک پتھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آواز آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو صحابہ بولے کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے گڑھے میں ایک پتھر ڈالا تھا، اب وہ اس کی تل پر پہنچا ہے، اس کی نیچے، اس کی اتنا ڈیپ ہے جہنم، ہے نا. یعنی آپ سوچئے 7ویں مالے پہ سے بھی ایک انسان گرتا ہے تو کتنے منٹس اور سیکنڈز کے اندر گر جاتا ہے نا. تو 70 سال لگیں گے ایک انسان کو جہنم کے گڑھے کے اندر جاتے جاتے، ہے نا. ویل ایک وادی ہے جہنم کی، اس جہنم کے بند کرنے کا اللہ تعالیٰ، یہ مہینہ جب آتا ہے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کے دروازے بند کر دیتے ہیں کہ میرے بندے جائیں نا اس جہنم میں، ہے نا. اب دیکھیں اس کی چوڑائی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی دیواریں 4 دیواری میں یہ جہنم قید ہے، اور اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ 40 سال کی مسافت. اور یہ محشر میں جہنم بھڑکائی جائے گی اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. جب اس کو محشر میں لایا جائے گا تو 70,000 لگامیں ہوں گی اور 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کھینچ کر لے کر آتے ہوں گے. اب دیکھیں ایک بھیڑیے کی طرح، ہے نا، ایک بل ڈاگ ہماری طرف اگر بڑھ رہا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ دیکھ کر کے. ایک کتا اگر پیچھے لگ گیا کسی کے اور اپنے مالک کے چین سے چھوٹ جاتا ہے تو کتنی پریشانی لگ جاتی ہے. ایک بھیڑی کی طرح چیخ و پکار، اور چیختے پکارتے ایسا لگے گا جیسا وہ پھٹ پڑے گی. تکاد تمیز من الغیظ، ہے نا. جہنمیوں کی یعنی چیخے گی، چلائے گی، تدعو من ادبر و تولا، ہر اس شخص کو جو یعنی اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارا، اس کو کھینچے گی اپنی طرف، ہے نا. تنگ ہوگی، اور اتنی تنگ کہتے ہیں کہ چھری کی نوک کی طرح، جیسا ایک چھری کو ہم اس کے دستے میں ڈال دیتے ہیں نا، ایک تلوار کو نیام میں ڈال دیتے ہیں نا، جیسا وہ فکس ہو جاتی ہے نا، ویسا ٹھوس دیا جائے گا جہنمی کو. اور کالی سیاہ آگ ہوگی. دنیا کی تو پیلی نیلی آگ ہوتی ہے نا، لیکن جہنم کی آگ کالی سیاہ ہوگی. 1000 برس دھنک دیا گیا اس کو، اتنا اس کو دہکایا گیا. اور وہ آگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم گمان کرتے ہو، اتحسبون ان نار جہنم مثل نارکم، کیا تم سمجھتے ہو کہ یعنی جہنم کی آگ تمہاری آگ کی طرح ہے؟ بلکہ وہ تارکول سے بھی زیادہ سیاہ اور کالی آگ ہے، اتنی شدید کہ اتنی سخت ہے کہ 69 ٹائمز 69 گنا زیادہ گرم ہے. مارنے کے لیے تو صحابہ نے کہا کہ یہ دنیا کی آگ کافی ہے، لیکن سوچئے کہ اتنی اس کی تپش ہوگی کہ یعنی دنیاوی آگ میں اگر جہنمی کو سلا دیا جائے تو وہ سو جائے گا. یعنی ہر حصہ 70 حصے ہوں گے، یعنی کہ 69 حصے، اور ہر حصہ دنیا کی آگ کی طرح گرم ہوگا. اور ان سب کو جب ملا دیا جائے گا تو کیا وہ آگ، اکیلی آگ کافی نہیں ہو جائے گی جلانے کے لیے؟ ہے نا. کتنا مطلب بالکل اتنی کہ برداشت بھی نہ کر سکے بندہ، ہے نا. دنیا کی آگ. یہ باتیں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس رمضان میں ہم اللہ سے دعائیں کرنا. اللہ جب آپ سب کے لیے دروازے بند کر رہے ہیں جہنم کے، تو میرے لیے بھی جہنم کے دروازے بند کر دینا، مجھے جانے نہیں دینا اس گڑھے میں، ہے نا. اور آپ دیکھیے ایسا ویسا نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ 70 یعنی گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کر اس کے اندر ڈال دیا جائے گا مجرم کی حیثیت سے. توخ خذوہ فغلو، پکڑو اسے پہنا دو توخ، ثم الجحیم صلو، پھر جہنم میں اس کو جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو، پھر 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ کر اس کے اندر ڈال دو. کہتے ہیں علماء کے شرمگاہ سے نکال کر منہ کے اندر سے لے کر اس کو باندھ دیا جائے گا. اور جہنم کے ہتھوڑے ہیں، وہاں کی گرزیں ہیں اس کی. کہتے ہیں ہتھوڑے کے بارے میں کہ
کہ اگر یعنی سارے جن اور انس مل جائیں، سارے جنات اور سارے انسان اگر مل جائیں، واجتمع علیہ ثقلان ما اقلوہ من الارض، ما اقلوہ من الارض، یعنی وہ ہرگز، یعنی زمین کے اوپر اگر اس کا ہتھوڑا رکھ دیا جائے جہنم کا، تو وہ پورے انسان اور جن مل کے نہیں اٹھا سکتے، اتنا سخت اس کا ہتھوڑا ہے۔ اور اگر دنیا کے ہتھوڑے سے ہم کبھی کیل ٹھوکتے ٹھوکتے ہمارے ہاتھ پہ لگ جائے تو ہماری بولتی بند ہو جائے، اور وہ ہتھوڑا ایک انسان کے لیے یعنی رکھا جائے گا مارنے کے لیے ایک جہنمی کو۔ اور اس کے سانپ اور بچھو کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے سانپ ایک یعنی ایک اونٹ کی طرح اس کا سائز ہوگا ایک سانپ کا، اور بچھو خچر کی طرح ہوں گے، اور 40 برس تک اس کا زہر محسوس کرے گا جہنمی۔ اللہ اکبر، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ کیوں بتا رہی ہوں یہ ساری باتیں؟ مجھے تو خوشخبری دینا تھا نا، لیکن اللہ رب العالمین ہم کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے ہمارے پر بند کر دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس کے اندر جائیں۔ اب دیکھیں اس کے مشروبات کیسے ہیں، اس کے اندر کھولتا ہوا پانی ہے نا، پینے کے لیے یعنی ٹھنڈک نہیں چکیں گے نا، ذرا بھی مشروب ٹھنڈک ترسیں گے، تھوڑا سا وہ پانی دے دو، جنتیوں سے کہیں گے کہ جو پانی تم کو اللہ نے دیا ہے وہ دے دو، ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو، تو وہ کہیں گے اللہ نے حرام کیا ہے تمہارے پر۔ اور وہ پانی کیسا ہوگا؟ یصب من فوق رؤوسہم الحدید یسحر بطونہم والجلود، جب ان کے سر کے اوپر سے ڈالا جائے گا تو ان کے آنتیں اور ان کے پیٹوں کو پھاڑ دے گا، ہے نا؟ ایسی آگ سے پناہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو دینا چاہتے ہیں۔ پھر ذہنی ٹارچر الگ ہوگا جہنم میں، ہے نا؟ تانا دیا جائے گا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ اب دیکھیے یعنی ایک خالی جہنمی کے بیٹھنے کا سائز بتا رہے ہیں کہ مکے سے مدینے کا فاصلہ یعنی 400 to 450 کلومیٹرز کا خالی اس کا سائز کر دیا جائے گا جہنمی کا، اور ایک دانت کے بارے میں آتا ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر اس کا سائز کر دیا جائے گا۔ اور اس کی جلد کتنی موٹی ہوگی؟ یعنی وہ جلد ہو میسرۃ ثلاثہ، یعنی اس کی یعنی جلد کی موٹائی کتنی ہوگی؟ 3 دن کی مسافت۔ اب دیکھیں جہنمی کو کیا خالی نارمل اگر ہمارا سائز ہو، اگر ہم کو کہیں اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے یا بنا اینستھیشیا دیے کوئی آپریشن کر دیں یا انگلی کٹ گئی اور اس کے پر ٹاکے لگا دیے جائیں تو کیا حال ہو؟ تو اتنا بھیانک، اور زخم کا درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا، ہے نا؟ گلے میں اٹک جائے گا، یغلی فی البطون، یعنی تیل کی تلچھٹ کی طرح، کا غلی الحمیم، جیسا پانی کھولتا ہے نا ویسا پانی اندر جا کر کھولے گا تو وسقوا ماء حمیم فقطع امعاءہم، ان کے آنتیں پھٹ جائیں گی بر اللہ تعالیٰ، ہے نا؟ اتنا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ بتائیے کون دے گا ہم کو وہاں پہ پیناڈول پین کلر؟ کون دے گا وہاں پر، ہے نا؟ اللہ ہم کو ربنا لا تجعلنا منہم بہت شدت سے، ہے نا، بہت شدت سے دعائیں کرنا کہ اللہ اس آگ میں مجھے گرنے نہ دے، اللہ یہ آگ نہیں برداشت کر سکتے ہم، ہے نا؟ وہاں کا بچھونا آگ کا، جہاں کی ستونیں آگ کی ہوں گی، یہ آگ میں نہیں برداشت کر سکتی۔ اللہ ہم کو اس بشارت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیے یہ گناہوں کی جو پوٹلیاں ہم نے باندھ لی ہے نا اپنے اوپر، یہ ہم کو آگ میں گرا دیں گی، بلیو می۔ غیبت کر کے ہم نے جھوٹ کے یعنی جو ہم نے باندھ لی ہے نا، الگ الگ طریقے کی پوٹلیاں باندھ لی ہیں اپنے، ہے نا، اس کے اندر گرائیں گی، اور جب تک ہمارے وہ گناہ مٹیں گے نہیں نا، وہ جہنم چھوڑے گی نہیں۔ تدعو من ادبر و تولا، اور وہ کہے گی کہ حل من مزید، کیا اور بھی ہے، کیا اور بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اپنا یعنی کیا حلیم تلات، کیا تو بھر گئی؟ تو کہیں گے نہیں اور بھی ہے، کیا اور کون کون ہے، لاؤ، ہے نا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا پیر رکھ دیں گے تو وہ کہیں گے خطو خطو، میں بھر گئی۔ اب دیکھیں کتنوں کو کیا ڈالا جائے گا، ہے نا؟ کتنے لوگ اس کے اندر گریں گے، ہے نا؟ اور کب تک رہیں گے آخر اس جہنم کی آگ میں؟ آخر کب تک رہیں گے؟ لابسین فیہا احقابا، برسوں برس پڑے رہیں گے۔ خالدین فیہا کا جو ورڈ ہے نا، وہ آسان ورڈ نہیں ہے نا؟ تو اس جہنم سے رہائی کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ
ہے نا، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، صرف عذاب میں ہی اضافہ ہوتے رہے گا. اور ایک بار جلد جل جائے گی تو بدلناہم جلودن غیرہا، ایسا نہیں ہوگا کہ دوسری جلد آ جائے گی تو ہم برداشت کر سکیں گے، پھر ایک نئی جلد بدل دی جائے گی لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. ہے نا، نہ ہمارے اندر وہ تاب ہے، نہ ہم وہ برداشت کر سکیں گے. تو یہ مہینہ وہ خوشخبری لے کر آیا ہے کہ جہنم سے رہائی ہے نا. جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دروازے بند کر رہے ہیں جہنم کے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ وہ جہنم کے دروازے جن کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں نا، ہم کو ان میں سے کر دیجئے. ہمارے لیے کبھی بھی وہ اس کی بھانپ سے بھی محفوظ رکھی، اس کی تپش سے بھی محفوظ رکھی، اس کے پکارنے سے ہمارے کان بند کر دیجئے. ہے نا، وہ ان منکم الا واردھا، ہم سب کو اس پہ سے گزرنا ہے. اور ہم لترون الجحیم، تم سب جہنم کو دیکھو گے بر اللہ تعالیٰ، ہے نا، ہم دیکھیں گے جہنم کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو پار کرا دے اس سے. ہے نا، یہ بہت بڑی فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کا داخلہ کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. الٹیمیٹ سکسیس اللہ ہم کو نصیب کرے. ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا دے. ہے نا، بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ رمضان تمام ہر نماز کے بعد اور صبح اور شام، افطار کے وقت اور سحری کے وقت میں ہم جہنم سے رہائی کی اپنے لیے دعائیں کریں گے. ہم رہتے 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 ہم بھلا چکے ہیں کہ ایک ایسی خطرناک دنیا اللہ نے بنا کر رکھی ہے جس میں جتنی ہم نافرمانیاں کر کے جائیں گے، ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو اس میں تصور نہیں کرتا. ہم جہنم تصور کرتے ہیں تو دوسرے کے لیے کرتے ہیں، لیکن آپ سوچیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی جہنم ہے نا، غیبت کے لیے اور پھر جھوٹ کے لیے اور کیا کیا چیزوں کے لیے وہاں عذاب دیا جائے گا. ہے نا، جو زکوٰۃ نہیں دیے ان کو بھی ڈالا جائے گا، جو وراثت میں غبن کر کے گئے ان کو بھی ڈالا جائے گا، کافر مشرکوں کے علاوہ کہہ رہی. ہے نا، کسی کا مال، کسی کا پیلو کے درخت کے برابر کسی نے ہڑپا ہوگا تو اس میں ڈال دیا جائے گا. لیکن اس مہینے اللہ تعالیٰ آفر دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ہمارے لیے ہمیشہ بند رکھنا یہ دروازے. وہ آگ کی تپش ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم کو تھوڑا سا اگر چرکا لگ جائے نا، ہے نا، ہم برداشت نہیں کرتے. کوئی تھوڑا سا ہم روٹی پکاتے پکاتے ایک چرکا لگ جاتا ہے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں. ہم نہاتے نہاتے اگر گرم پانی ہمارے سر پہ پڑ جائے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں. اس طرح کا چرکا نہیں برداشت کر سکتے ہم لوگ. ہم اے سی کے بغیر نہیں رہنے والے لوگ ہیں. ہے نا، تو کہاں ہم وہ جہنم کی آگ، وہ تپش برداشت کر سکے. اللہ یہ دروازے ہمارے لیے ہمیشہ بند رکھنا. ہے نا، تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. سرکش کیا مقصد ہے نا، خالی دلوں میں، عام دنوں میں ہم سارا بلیم کس کے پر ڈالتے ہیں کہ شیطان نے ورغلا دیا تھا. ہے نا، میں کرنا چاہتی ہوں نیکیاں لیکن شیطان نے مجھے قرآن پڑھنے سے روک دیا. ہے نا، اور ہے بھی ہمارا کھلا دشمن. انہ لکم عدو مبین بول دیا اللہ. ہے نا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو بولے اللہ. خطوات کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ ایک سٹیپ نہیں لیتا ہم کو بھٹکانے کے لیے. ایک قدم لیتا ہے شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا قدم لیتا ہے شرک اصغر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ چھوٹا شرک تو ہو جائے، سجدہ لمبا کر لے دوسرے کے لیے. ہے نا، پھر اگر وہ نہیں، اس میں کامیاب نہیں ہوا تو بدعت کرانے کی کوشش کرتا. اگر وہ نہیں ہوا تو حرام میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا. میوزک سن لو کیا ہوگا، دنیا سنتی ہے کیا ہوگا. ہے نا، اور پھر غیبت کر لو، تم وہ یاد کرو وہ بات. ہے نا، کئی سارے باتیں یاد دلاتے رہتا. عام دنوں میں شیاطین ہم کو بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں شیطان اور اس کے ساتھی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. اور وہ ہر وقت ہماری طاق میں ایسا دشمن جو 24/7 ہم کو بھٹکانے اور ہم کو راہ راست سے ہٹانے اور جہنم میں لے کے جانے کی تیاریاں کرتا ہے، اس شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ میرے بندے آسانی سے عبادت کر سکیں. اب دیکھیے یہ مہینے ہم شیطان کے پر بھی بلیم نہیں کر سکتے کہ اس نے بھٹکا دیا تھا مجھے، اس نے بہکا دیا تھا مجھے، وہ اس کی وجہ سے میں
قیامت کے دن وہ بھی بیزارگی کا اظہار کرے گا، وہ کہے گا میں نے تو صرف راستہ بتایا تھا اس کو، ہے نا، میں تو بری ہوں اس سے۔ تو یہ سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے مطلب اللہ تعالیٰ آسانی کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے۔ مثال کے طور پر اس مثال کو اس طرح سمجھیے، دیکھیے کنٹرول کنڈیشنز میں کوئی بھی چیز سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا ہم عبادت ہر مہینہ کرنا چاہتے ہیں لیکن شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے۔ ہم قرآن لینا چاہتے تھے سال بھر، لیکن کتنی دفعہ ایسا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف رمضان کی رمضان قرآن کھولتے ہوں گے، یعنی شیطان نے بہکا دیا تھا، یعنی جیسے قرآن لینے جا رہے تھے کوئی فون آ گیا، جیسے فون لینے جا رہے تھے یاد دلاتا ہے کہ تم پکا لو پہلے، ہے نا، تم پہلے صفائی کر لو، پھر تم یہ کر لینا، پھر بچوں کو لینے جانا ہے، پھر یہ کرنا، مطلب دوسری چیزیں یاد دلا کے ایک بڑے عمل سے ہم کو محروم کرتا رہتا ہے نا۔ تو یہ اس کے وار ہوتے ہیں۔ تو اب کیونکہ عام دنوں میں عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جکڑ کر کیا چاہتے ہیں کہ کنٹرول کنڈیشنز میں ہماری، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں۔ جیسا مثال کے طور پر ایک فائر بریگیڈ والا، ٹھیک ہے، اس کو ڈائریکٹ آگ بجھانا نہیں سکھاتے، بلکہ اس کو نیچے گدا رکھ دیا جاتا ہے، ریت رکھ دی جاتی ہے، اس کو کودنا سکھایا جاتا ہے، اس کو یعنی چھلانگ لگانا سکھایا جاتا ہے، نیچے گدا رکھ کر تاکہ وہ گرے نہ، اور ڈر نکالا جاتا ہے اس کا، اور اس کے بعد جب وہ ایک بار ٹرین ہو جاتا ہے نا تو اس کو کسی بھی کنڈیشن میں وہ چھلانگ لگا سکتا ہے نا۔ ایسی ایک لڑکی یا لڑکا یا جو بھی ڈرائیونگ سیکھتے ہیں نا، تو 1 مہینہ پوری ٹریننگ دی جائے، اور بازو وہ جو انسٹرکٹر ہوتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے نا، کنٹرول کنڈیشنز میں وہ بریک وہ لگاتا رہتا ہے، یہ سمجھتی ہے کہ میں لگا رہی ہوں، لیکن پھر بھی دھیرے 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 اس کے حوالے کیا جاتا ہے، اور پھر اچھی ٹریننگ ہونے کے بعد اس کے حوالے گاڑی کر دی جاتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی شیطان کو کنٹرول میں رکھ کر ہم کو ٹریننگ دے رہے ہیں اس مہینے میں، اور بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ تعالیٰ ہم کو کھانے پینے سے دور اس لیے رکھے تاکہ ہم اللہ کے بارے میں سوچیں نا۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم بنے تھے اللہ کی عبادت کے لیے بنے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ عام دنوں میں ہمارے ایمان کا لیول ڈاؤن ہوتے رہتا، ہمارے ایمان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کریں، شیطان کو بھی قید کر رہے ہیں، اور یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ پورا 1 منتھ۔ اب دیکھیں 30 ڈیز اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ 30 ڈیز اگر کوئی چیز سیکھتا ہے نا انسان تو اس کو پوری زندگی بھر اپلائی کر سکتا ہے نا۔ 1 مہینہ جب ٹریننگ لے لیتا ہے نا، 11 مہینے اس کے مطابق گزار سکتا ہے نا۔ تو اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ایسی ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں ہم نے سنا تھا نا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ کون سی رات ہے وہ؟ لیلۃ القدر کی رات ہے نا، 1000 مہینوں سے بہتر رات، یعنی ایک رات ہم عبادت کر لیں تو 1000 مہینے اس سے بھی بہتر، بولے خیر من الف شہر۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ بنی اسرائیل کی قوم، ان کی تو 100 برس کی، 1000 برس کی عمر ہوا کرتی تھی، پھر میری امت کی تو مابین 70 60 60 سے 70 کے درمیان عمر ہے، پھر وہ اجر کے اعتبار سے پیچھے نہ رہ جائے۔ تو اللہ نے ایک رات ایسی میسر کر دی جس میں قرآن نازل ہوا، اور سارا جشن قرآن کا ہے، اور اس میں ریٹ کارڈ پھر بڑھا دیا گیا ہے نا۔ ایک رات عبادت کر لو، ایسا ہے گویا کہ ہزاروں مہینوں تک تم نے عبادت کیا، خیر من الف شہر۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں اس رات میں تو ایسا ہے گویا کہ ہزاروں مہینوں تک ہم نے سبحان اللہ کہا۔ ایک پارا پڑھ لیتے ہیں تو ہزاروں مہینے تک ہم نے پڑھا، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ہزاروں مہینے تک ہم نے یہ عبادت کی، ایک چیریٹی کرتے ہیں تو ہزاروں مہینے تک یہ عبادت کرنے کا اجر ملتا ہے نا۔ تو یعنی اس میں ایک رات ایسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ محروم ہی رہ گیا ہے نا، تو ہم کو محروم نہیں ہونا ہے۔ اب دیکھیے اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ یعنی پورے رمضان میں تلاش کرو ہے نا، پورے رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا کرم سبحان اللہ
اچھا ایسا بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ 20 راتوں میں تلاش کرو، پھر بھی ٹف ہوتا تھا ہمارے لیے، ہے نا؟ پھر کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ لاسٹ 10 نائٹس میں تلاش کرو، ہے نا؟ تو پھر وہ 10 نائٹس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ 10 راتیں بھی پورے ایک ساتھ نہیں جاگ سکتے، اسی لیے آڈ نائٹس میں، ہے نا، 21ویں 23ویں 25 27 اور 29ویں شب میں اس کو تلاش کرنے کے لیے اونلی 5 نائٹس اگر ہم جاگ لیں گے تو اللہ رب العالمین ہزاروں مہینے. عرب میں ایک کلچر تھا کہ بہت بڑی گنتی بتانے کے لیے ہزاروں کا ثواب ایسا بولتے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا ریوارڈ اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے دے رہے ہیں، ہے نا؟ تو اس کو مس نہیں کرنا. آخری عشرے میں ہم اپنا وقت شاپنگ میں اور غلط چیزوں میں نہیں گوانا، ہے نا؟ کھانے پینے میں اور پھر لائن لگانے میں یا لوگوں کی یعنی مہمان نوازی میں، ان چیزوں میں نہیں گوانا، بلکہ عبادتوں کا وقت ہے اور اس کو بہت زیادہ عبادت کر کے اس کی برکتیں پا لینا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو شخص بھی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من حرم خیرہا فقد حرم خیر کلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس کے خیر سے محروم رہ گیا وہ سارے خیر سے محروم رہ گیا. ہم کو محروم نہیں ہونا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں تک حیات رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں تک پہنچا دے. ہم سب اللہ سے دعا کریں، ہے نا؟ اور یہ رات ملے تو کیا کیا کرنا ہے انشاءاللہ بہت طویل آپ کو ایک پورا سیشن رکھ دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ بات کی جائے گی. اور پھر آگے اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں روزے کا اجر، ہے نا؟ اجر کے بارے میں، ایک تو روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، اور روزے دار کا اجر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا. سلائڈز دیکھو، اس کا ریوارڈ اللہ نے چھپا کر رکھا ہے بندوں سے، سبحان اللہ، ہے نا؟ اس کا کوئی اللہ نے کوانٹٹی نہیں بتائی کہ کتنا، 10 ٹائمز 100 ٹائمز 1000 ٹائمز، ہے نا؟ یہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے بندہ. کتنی قدردانی کریں گے اللہ تعالیٰ کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملتا ہے نا قیامت والے دن تو میں اس کو خوش کر دوں گا. وہ رحمۃ اللہ، ہے نا؟ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ہے نا؟ جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ ریوارڈ دے دے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہر روزے دار کو یہ اجر ملے گا؟ ہے نا؟ کیا ہر روزے دار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ربا صائمین، کتنے روزے دار ایسے ہیں لیسا لہ من صیامہن الا الجوع، بھوک کے سوا ان کے روزوں میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو. اور دیکھیں روزہ رکھنے کے اعتبار سے بھی 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو روزہ ہی نہیں رکھتا، اور ایک طبقہ ایسا، 3 قسم کے لوگ ہیں روزے دار روزے کے اعتبار سے، ہے نا؟ تو سب سے پہلا جو کیٹیگری ہے وہ بھوک پیاس تو برداشت کرتے ہیں لیکن نمازیں اور عبادات کی طرف ان کا رخ نہیں رہتا، نہ گناہوں سے بچتے ہیں، نہ نیکی کرتے ہیں، نہ برائی سے بچتے ہیں. اب دیکھیں ایسے لوگ، ان کا صرف اجر کیا لکھا جاتا پتہ ہے؟ یہ بھوکا تھا پیاسا تھا، ہے نا؟ صرف بھوکا پیاسا تھا، اس کا اجر ریوارڈ نہیں لکھا جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اجر نہیں دیں گے. دوسرا وہ روزے دار جو یعنی وہ نیکیاں تو بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ، رمضان میں تہجد گزار ہو جاتے ہیں، سحری سے عبادتیں ماشاءاللہ، ہے نا؟ فجر بھی لمبی رکعتیں ہیں، پھر قرآن، پھر چھوٹتی نہیں، 2 3 دور چلتے ہیں قرآن کے، اور سب کچھ ہوتا ہے نا؟ مشراق چاشت سب کچھ کرتے ہیں، بٹ گناہوں سے نہیں بچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ من لم یدع قول الزور وعمل به لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی یہ روزے دار کو کوئی اجر نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ، اللہ کو حاجت ہی نہیں ہے وہ ایسے روزے کی جو اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. میں نے شروع میں یہی کہا تھا. تو روزے دار کا اجر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خود دوں گا، اور اس کا یعنی تو یعنی اگر روزہ رکھ کر
اگر وہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے، جیسا میں نے کہا آنکھ کا بھی روزہ ہے، اس کی پکچر دیکھنا اب نہیں چھوٹتا ہے نا، اس کے وہ ڈرامے اور اس کا وہ جو گانے سننا اور پھر جھوٹ بولنا اور پھر غیبت کرنا، پھر چغلخوری کرنا اور حسد کینہ، جو جو چیزیں ہیں وہ ایسے ہی کنٹینیو ہو رہی ہیں جیسے پہلے عام دنوں میں تھی. ایسے روزے داروں کی بھی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے نا، کوئی حاجت نہیں ہے. من لم یدع قول الزور وعمل به، یعنی جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا. تو خالی جھوٹ کی بات نہیں ہے، ہر گناہ اس کے پر اپلائی ہوتا ہے. تو بچا بچا کے چلنا ہے اپنے روزے کو، ہے نا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزے کا وہ ریوارڈ اور جب اللہ ہم سے ملے تو ہم کو خوش کر دے، تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے گناہوں سے بھی بچتے ہوئے چلنا پڑے گا. اور تیسرے قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ جو نیکیاں بھی کرتے ہوں گے، نیکیوں میں اضافہ کرتے ہوں گے، تراویح، تہجد، چاشت، اشراق، سب نماز تحیت یعنی وضو اور بہت کچھ کرتے ہوں گے عبادتیں، اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر چلتے ہوں گے. اور ایسے لوگوں کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روزے کا اجر میں خود دوں گا. سبحان اللہ. الصوم لی وانا اجزی بہ، میں اس کی جزا دوں گا. پھر یہ مغفرت کا مہینہ ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ مغفرت کے وعدے کرتے ہیں، یعنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تین طریقے سے بندے کی مغفرت کرتے ہیں. حدیث میں کیا بات آتی ہے کہ من صام رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، جب روزے رکھتے ہیں تو من قام شہر رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہے نا. پہلے تو من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، ایمان اور احتساب کیا ہے؟ اپنے گناہوں پہ نظر رکھتے ہوئے اور ایمان، یقین کہ اللہ تعالیٰ مجھے ریوارڈ دیں گے، ہے نا. میں یہ روزہ رکھوں گی، اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کروں گی، اللہ تعالیٰ برابر مجھے اس کا ریوارڈ دیں گے، امید رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اگر نہیں بھی مانگا نا تو صرف روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جتنے بھی زندگی بھر کے گناہ ہیں لیکن یہ صغیرہ گناہ ہوں گے، ہے نا، سارے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے راتوں میں کھڑا ہوا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کو یقین ہے کہ میرا رب مجھے ریوارڈ دے گا، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا، یقین ہے اپنے رب کے ساتھ، اور اپنے گناہوں سے بچتے ہوئے وہ یعنی راتوں میں جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، 1-2 گھنٹے جو لگاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اور ایک آفر دیتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر کی رات میں جاگا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ، ہے نا. کتنی خوشخبریاں ہیں، ہے نا، اتنے سارے اللہ کے ریوارڈز اور وعدے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کریں گے تین طریقے سے. آپ دیکھیے کچھ لوگ روزے نہیں رہ پاتے نا، تو تم تراویح پڑھ لو، رات میں جاگ لو، قیام اللیل کر لو، تمہاری مغفرت ہو جائے گی. اگر یہ بھی نہیں کر پائے تو ایٹ لیسٹ یعنی لیلۃ القدر کی رات میں اگر تم جاگو گے نا تو پچھلے سارے گناہ معاف کا مطلب کیا ہے؟ وہ بخشش ہو گئی، مطلب وہ جنتی بن جائے گا، ہے نا. مگر کبیرہ گناہوں کے لیے ہم کو خود معافی مانگنی ہوگی. آپ مجھے بتائیے ہمارا رب کتنا کریم ہے نا، کتنا رحیم اور کتنا الشکور، کتنا قدردان اور کتنا ریوارڈ بڑا چڑھا کر دیتا ہے. ہم صرف ناشتہ پری پون کرتے ہیں اور لنچ پوسٹ پون کرتے ہیں اللہ کے لیے، خالی اپنا کھانا پینا اور بھوک پیاس تھوڑی سی برداشت کرتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ پچھلے ساری 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، آپ اگر 60 سال کے بھی ہیں تو پچھلے سارے گناہ معاف. سبحان اللہ، ہے نا. سالوں سال کی کوئی ایسا ہے کوئی باس کسی کا کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ اگر 1 مہینہ تم میرے لیے کام کر لو گے تو میں تمہاری فیملی کو زندگی بھر ٹیک کیئر کر لوں گا. ہے نا، اتنا بڑا جگر تو کسی کا بھی نہیں رہتا. اللہ رب العالمین اس مہینے کی برکات دیکھیے، سبحان اللہ، اور ایسا بگ ریوارڈ دے رہے ہیں
کہ سب کو بلک میں بلا کے معاف کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہے نا، سب کے گناہوں کو معاف کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہے نا، سب کو، ہے نا، پورے پورے جتنے بھی ہے سب کے لیے روزہ فرض کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. جو بھی اللہ کی خاطر رکھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ، نہ صرف روزہ بلکہ قیام کرتا ہے، اور پھر لیلۃ القدر کی رات میں بھی قیام کرتا ہے، اور پھر مغفرت کی دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں، ہے نا. اور یہ روزہ سفارشی بنے گا، ہے نا، یہ روزے دار کے لیے سفارشی بن کے آئے گا. تو یہ روزہ یعنی سفارش کرے گا قیامت والے دن. کیا کہے گا کہ روزہ کہے گا یعنی الصیام والقرآن یشفعان للعبد، اپنے بندے کے لیے سفارشی بن کے آئے گا یہ روزہ اور یہ قرآن، ہے نا. وہ کہیں گے کہ یعنی اللہ تعالیٰ میں نے اس کو کھانے پینے سے روزے روکے رکھا، تو میری سفارش قبول کر لے، ہے نا. قیامت کے دن جہاں لوگ آپ سوچیے کہ برہنہ ہوں گے، اپنی اپنی پسینوں میں غوطے کھاتے رہیں گے، کوئی کسی کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. اس عالم میں، نفسا نفسی والے عالم میں یہ روزہ ہمارے لیے کھڑا ہو جائے گا سفارشی بن کر. یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی وہ ابی، اپنے والدین سے بھاگے گا انسان، ہے نا، وہ صاحبتی ہی وہ بنی، اپنے بیٹے سے اپنی بیوی سے بھاگے گا. اس وقت کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، نفسی نفسی والا عالم ہوگا، کوئی کسی کو اپنا عمل دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس وقت آپ سوچیے کہاں کہاں ڈھونڈیں گے آپ، ہے نا. کوئی تو میری سفارش کرے اللہ کے حضور، کوئی تو میرے لیے بات کرے اللہ کے حضور، ہے نا. تو وہ روزہ کیا کہے گا، اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے، اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ، میں نے اس کو شہوت سے اور کھانے پینے سے روک کے رکھا. فیشفعنی فیہ، میری سفارش قبول کر لے اس کے حق میں. اللہ اکبر. اس روزے کو سفارشی بنا کر اللہ تعالیٰ یعنی وہ ہماری سفارش کرے گا. مگر کون سا روزہ؟ جو خاص روزہ ہے نا، جس میں گناہوں سے اجتناب کیا گیا، ہے نا، گناہوں سے بچ بچ کر اور عبادتیں کر 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 ہم جو روزہ گزاریں گے تو یہ روزہ ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اور یعنی قرآن بھی سفارشی بنے گا. وہ کیا کہے گا، قرآن کیا کہے گی کہ منعتہ النوم باللیل، رات میں سونے سے میں نے اس کو روکے رکھا. فیشفعنی فی، میری سفارش قبول کر لیجئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال یعنی یشفعان، یعنی ان کی سفارش قبول کر لی گئی. سبحان اللہ، ہے نا، یعنی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دونوں کی سفارش قبول کر لوں گا. اللہ اکبر. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیے یہ روزہ اللہ سے کنیکشن مضبوط کرنے کا مہینہ ہے نا، تقوی کا مہینہ ہے. اس میں تقوی کیا ہے؟ پہلے جو میں نے آیت پڑھی تھی نا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، متقی بنانے کے لیے آیا تھا یہ روزہ. فریج بھرا پڑا ہوتا ہے نا، مشروبات بھری پڑی ہوتی ہے، کل کی بچی ہوئی حلیم، پھر دہی بڑے اور کیا کیا ہوتا ہے. گھر میں کوئی بھی نہ ہو پھر بھی ہم ایک گھونٹ اندر نہیں ڈالتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا. یہ خیال ہم کو ستاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر وقت دل میں اللہ کا خیال چلتے رہتا ہے کہ ابھی یعنی جیسے بے چینی ہو گئی روزے کی، بھوک، پیٹ کہتا ہے کہ بھوک لگی ہے نا، لیکن ہمارا دل اس کو سمجھاتا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے نا، ابھی 6 نہیں بجے ہیں، ابھی تو 4 بج رہے ہیں، 2 گھنٹے اور ویٹ کرنا پڑے گا. یہ اللہ کا حکم نہیں ہے اس وقت. اب دیکھیے ہم اپنی عزیز ترین چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی خاطر، ہے نا. بھوک پیاس ہم ایسی نہیں برداشت کر سکتے. خالی دنوں میں آپ دیکھیے پیاس لگی تو ہم فوراً گلاس اپنے منہ کو لگا لیتے ہیں، اور پھر کھانا بھوک لگی تو ہم 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہے نا. لیکن صبح سے شام تک ہم اللہ کی خاطر وہ بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں. اور بیسک نیسیسٹی ہے نا کہ وہ شہوات پہ بھی کنٹرول کرتا ہے انسان صرف اللہ کی خاطر. تو یعنی ہر وقت اس کو یہ خیال کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ خیال ہمارے اندر پیوست کرنے کے لیے یہ مہینہ آیا تھا. یہ تقوی کا مہینہ تھا، اللہ سے کنیکشن جوڑنے کا مہینہ تھا. آج آپ دیکھیے
اللہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ہم کھانے پینے سے دور اس لیے رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ میری یاد بندے کے اندر بھر جائے، ہے نا، میری یاد سے وہ یعنی مجھ سے جڑ جائے، میری محبت، میرا خوف اور میرا تقوی اور میرا خیال اس کے اندر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ رب کائنات سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے بندوں کو جوڑنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر بھی ہمارے صبح اٹھتے ہیں تو سوچ ہماری کیا چلتی ہے، آج میں کیا کھاؤں اور آج میں کیا پکاؤں، ہے نا؟ ہمارا پورا فوکس اور مرکز کیا ہوتا ہے، آج کیا بنانا ہے، آج حلیم ہے، آج یہ دہی بڑے ہیں، آج یہ پکوڑے ہیں، بنائیے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کے مومن کی سوچ کیا ہوتی، آج میں اللہ کو کیسے راضی کر لوں، ہے نا، آج میرا آج، ہے نا۔ میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی یعنی مردہ یعنی اگر خبر میں مدفون ہو گئے اور اس کو ایک دن دے دیا جائے، ہے نا، دنیا میں واپس لایا جائے اور اسے کہہ دیا جائے کہ تم آج ایک روزہ جی لو، ہے نا، آج ایک روزہ تمہارا، تم کیا ریوارڈ لے سکتے اس میں سے لے لو۔ آپ بتائیے کیا وہ کھائے گا پیے گا، کیا وہ شاپنگ کرے گا، کیا وہ لایانی باتوں میں اپنا وقت لگائے گا، کیا وہ ٹائم پاس کرے گا، ہے نا، وہ تو یعنی ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ یوٹیلائز کرے گا، ہے نا، ہر منٹ ہر سیکنڈ وہ یعنی گناہوں سے بچے گا۔ اور آپ کو پتا ہے اور ایک خوشخبری کیا ہے روزے دار کے لیے، کہ روزے کی حالت میں اگر خاتمہ ہوتا ہے نا تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے زندگی جیتا ہے اور کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے، ختم لہ بہا، اور اس پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ومن صام یومن، جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، ختم لہو بہا، اور اس کے پر اس کی موت ہو جاتی ہے، دخل الجنہ، یعنی وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ، جو کوئی صدقہ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ختم لہو بہا، اور اس کے پر اس کی موت ہو جاتی ہے، دخل الجنہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، ٹھیک ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے روزے کی حالت میں وفات ہوتی ہے نا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یعنی روزے کی حالت میں اور صدقہ دے کر اور یہ نیکی کر کے، ہے نا، جب یعنی اس حالت میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، ہے نا۔ اتنا بگ ریوارڈ اللہ رب العالمین نے روزے دار کے لیے رکھا ہے۔ لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے، کچھ لوگوں کا رانگ نوشن یہ ہے کہ جیسے روزے میں اگر خاتمہ ہو گیا یا رمضان کے مہینے میں بھی کوئی روزہ نہیں بھی رکھتا ہے لیکن خالی رمضان کے مہینے میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے نا، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی موت ہوتی ہے، اس کے سوال جواب تو ہوں گے اس سے، ہے نا، اور پھر یعنی ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا اگر روزے کی حالت میں مرا تھا۔ لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ یعنی جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کی جان پر بن آ رہی ہے اور بالکل اس کی مطلب سانسیں رک رہی ہے، ایسا دکھ رہا ہے، تو اس حالت میں مجبوری کی حالت میں روزہ توڑ بھی سکتا ہے وہ، ہے نا، جب اس کی جان جا رہی ہے تو۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ خودکشی کی موت ہوگی، ہے نا، مگر ایک نیچرل ڈیتھ اس کو آتی ہے، روزہ رکھا اور جیسے ہی افطار کیا یا جب ہی اس کی موت ہو گئی تو وہ جنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہے نا، روزے دار کی ایک دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کثرت سے دعائیں کرنے والے بن جائیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ حقیقت میں کنیکشن جوڑنا چاہتے ہیں، جو آیتیں سورہ بقرہ میں آئی ہیں نا روزے کے تعلق سے، بیچ میں حالانکہ روزے کی آیتیں گزر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے کہہ دو بھی نہیں، بولے اللہ تعالیٰ میں قریب ہوں، ہے نا۔ تو روزے دار کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، 3 دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ایک مسافر کی دعا، ہے نا، اور ایک مظلوم کی دعا، اور تیسرا
روزے دار کی افطار کے وقت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو کیوں نہ ہم اہتمام کریں، افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نا. تو افطار کے وقت میں بھی اور سحری کے وقت میں بھی استغفار کرنے کی، کثرت سے استغفار کرنے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. اور اس وقت جو کہ دعائیں قبولیت کا وقت ہے، ہم آپ دیکھیے سال بھر تڑپتے رہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں، میں کیا بول کے منا لوں اللہ تعالیٰ کو، کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ میری بات مان لے. کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کے بچوں کی شادیوں کی پریشانیاں ہیں، ہے نا. اور کیا کیا چیزیں چاہیے، جو جو چاہیے، جو بچے ایگزامس لکھ رہے ہیں، نہ صرف دنیا مانگیے بلکہ آخرت بھی مانگیے، ہے نا. بیلنس کرتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہے نا. اللہ دنیا بھی آسان کر دیجیے اور آخرت بھی آسان کر دیجیے، ہے نا. یہ دونوں بیلنس کرتے ہوئے جب چلیں گے نا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ بگ ریوارڈ دیں گے، ہے نا. تو روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب دیکھیے کتنا بہت بڑی نعمت ہے یہ، ہے نا. لوگ کہاں کہاں دور دور جاتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے، ہے نا. کتنا میں تو غیر قوم کے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ تو اپنے بال مڈاتے ہیں، ننگے پیر جاتے ہیں، میل میل کا سفر کرتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے اپنے افطار کے ٹیبل پہ اللہ سے دعائیں کیجیے، اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ، ہے نا. اور یہ روزہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. یہ روزہ یعنی ڈھال بن جاتا ہے نا، شیلڈ کی طرح. یہ روزہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ الصوم جنہ، یہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے نا. جو ہم کو، آپ دیکھیے ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ جو یعنی کسی جو سولجر ہوتا ہے اس کو یعنی تیروں کی بوجھار سے بچانے کے لیے، اس کی جان بچانے کے لیے وہ جو شیلڈ پہن لیتا ہے نا، ایسا وہ ڈھال کی طرح کام کرتا ہے. گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور جہنم کی آگ سے بھی اس کو بچاتا ہے یہ روزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان اللہ تعالی ان للہ تعالی ان کل فطر، یعنی ہر افطار کے وقت میں اللہ تعالیٰ اتقاء من النار، جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں. وذالک فی کل لیلہ، یہ ایسا ہر رات ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہر رات، بے شک اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات کرتا ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے جامع الصغیر میں صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر رات ایسا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ جہنم سے رہا کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا ضروری ہے یہ جہنم سے رہا کرنا، ہے نا. یہ جہنم جو کہ یعنی چیر دے گی، پھاڑ دے گی، وہ جانے والے کو کبھی بھی چھوڑے گی نہیں، ہے نا. جس کی آگ مار ڈالے گی اس کو، ہے نا، سو نہیں پائے گا، کبھی چین نہیں ملے گا جہنم میں جانے کے بعد. تو اس جہنم سے رہائی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر، ہے نا. پھر ایک اور حدیث میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، یعنی ہر رات اور دن کیا ہوتا ہے، اِنَّ لِلَّهِ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم ولیلہ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہر دن اور رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہر دن اور رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، ہے نا. یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جنت میں داخلہ کرا دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ ہر دن ہم اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ آپ بلک میں ہزاروں کے لوگوں کو آپ معاف کر دے رہے نا، ہے نا. کتنے لوگ گردنوں کو جس کے پر جہنم واجب ہو گئی تھی، ہم نے بھی کتنی آگ جلا لی ہوگی ہمارے اوپر، ہے نا. نمازوں میں سستیاں کر کے، نماز قضا کر کے، یا پھر جھوٹ بول کر، یا ہم نے غیبت کر کر کتنی آگ ہمارے اوپر جلا لی ہوگی جہنم کی.
اے اللہ اس آگ کو میرے پر حرام کر دینا، کتنے لوگوں کی گردنوں کو آپ چھڑا رہے ہوں گے، اے اللہ مجھے بھی اس جہنم کی آگ سے بچا دینا۔ اللہ آپ سوچیے جبرائیل امین نے یہ دعا کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے جہنم کا یعنی یعنی جو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اور جو جہنم سے نہیں بچ پایا، ہے نا، یعنی مغفرت نہ کرا لی ہو، جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس نے بخشش نہ کرا لی ہو، ہلاک ہو وہ شخص بولے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا ضروری ہے نا یہ، یعنی ہم ایسے نکلیں جب ہم یہ مہینہ ختم ہو جائے تو ہم اس مہینے سے ایسے نکلیں جیسے ایک حاجی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جیسے پاک صاف گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے، ویسا ہم مطلب پل پل اللہ سے معافی، ہے نا، صبح شام اللہ سے معافی، پھر گناہوں پہ نگاہ رکھتے ہوئے اپنے آنکھوں کو، ہاتھوں کو، پیروں کو گناہوں سے بچاتے ہوئے ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم روزہ رکھیں گے تو پھر ہم کامیاب روزے دار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے نا۔ ان لوگوں کو نہیں جو آدھا دن تو سونے میں گزار دیتے ہے نا اور ٹائم پاس کرتے ہیں، ہے نا، گیم کھیلنے میں لگ جاتے ہیں اور پھر یعنی سیریلز دیکھنے میں لگ جاتے ہیں اور پھر اپنا روزہ بس کیسے بھی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے نہیں بننا ہے نا۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، ہے نا۔ تو یہ ڈھال کی طرح کام کرے گا۔ آپ سوچئے ہمیں سے کتنے کتنے لوگ ہوں گے قیامت والے دن، ہے نا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب کو وارد ہو کے گزرنا ہے پل صراط پہ سے، اور کیسے کیسے لوگ کٹتے 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 جہنم کے اندر گریں گے، ہے نا۔ کچھ لوگ تیز آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ یعنی تیزی سے دوڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ لوگ یعنی چلنے کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ اینڈ پہ ہوں گے، اب جنت میں بس داخلہ لینا ہے، آخری وقت پر کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ آپ سوچئے ان حالات میں جب بچاتے ہوئے آنکڑے ہوں گے یہ پلسرات کے اوپر، ایک طرف امانتیں کھینچتے رہے گی اور ایک طرف رشتہ داریاں کھینچتے رہیں گی، اور وہ کٹ کٹا کر جب بچا کر وہاں سے نکل کر جب وہاں جانے کی کوشش کریں گے، جنت میں ایک پہلا قدم ڈالنے کی کوشش کریں گے، کتنا بڑا دن ہوگا وہ، ہے نا۔ یہ پل آسان نہیں ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، ہے نا، اس پہ سے ہو کر گزرنا ہے، اور نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے اور وہ چیختی چلاتی اور دہاڑتی رہے گی، اور اس کا یعنی چیخنا چلانا سنیں گے، اور پھر اتنی مشکلوں سے جب نکل کر انسان یعنی جب جنت میں اس کا داخلہ ہوگا تو ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا، ہے نا، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے۔ اب آپ دیکھیں جس کی جو خصوصیت ہوگی، جو وہ خاص وہ روزہ رکھا ہوگا یا جو خصوصیت ہوگی، اس دروازے سے اس کو بلایا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا باب آپ دیکھیے سب سے پہلا 8 دروازے ہیں نا جنت کے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے تو 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ زیادہ ہے، اور وہ 8 دروازے آپ سوچئے کہ باب ایمن کیا ہے، جس سے بنا حساب کتاب کے کچھ لوگ چلے جائیں گے، وہ تو صحابہ ہوں گے، ہے نا، وہ جو سابقون اولئک المقربون ہوں گے، جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے، جو کوئی گناہ کرنا جانتے نہیں تھے ہوں گے، جو سنتے تھے سمیعنا و اطعنا کرتے تھے ہوں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس دور سے آپ کو بلایا جائے گا؟ پھر دوسرا وہ دروازہ باب الصلاح، جس طریقے کی ہماری نمازیں ہیں، ہے نا، جو نماز ہم رکعت باندھتے اللہ اکبر کہتے ہیں، وہیں ہمارا جھوٹ شروع ہو جاتا، اللہ بڑا ہے کہتے ہیں، دیورانی یاد آتی ہے، جٹھانی یاد آتی ہے، ساس یاد آتی ہے، نندے یاد آتے ہیں، ہے نا، کبھی بہن یاد آتی ہے، ہر جو وہ شخص جو ہم کو ستایا تھا، یا پھر کوکر کی سیٹیاں یاد آتی ہیں، اللہ بڑا ہے بولے مگر کوکر بڑا ہو جا رہا ہے نا، وہ گاڑی کی چابی کہاں رکھی تھی، گھر کی چابی کہاں رکھی، ساری چیزیں ہم یاد کرتے ہیں اللہ کے سوائے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ایسی نمازیں ہیں ہماری۔ تو یہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور رمضان میں تہجد گزار ہیں ہم، ہے نا، عام دنوں میں تہجد کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی ہے، تو اشراق چاش کبھی پڑھتے ہیں، کبھی موڈ آیا تو پڑھ لیتے ہیں، کبھی نہیں بھی پڑھتے ہیں، سنتیں تو چھوڑ دیتے ہیں، فرض نماز
اس مختلف خیالات میں تیسری رکعت میں یاد آتا ہے کہ پہلی پڑھی کہ دوسری پڑھی، ہے نا؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا؟ ہاں، ہے نا؟ کتنا مشکل ہے۔ آپ دیکھیے پھر باب الصدقہ کھولا جائے گا ان لوگوں کے لیے جو صدقات زیادہ کرتے ہوں گے، ہے نا؟ جو چیریٹیز بہت زیادہ کرتے ہوں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے جب اب ایک غریب آتا ہے، ہم اپنے بیگ میں ٹٹولتے ہیں اور وہ 100 کی نوٹ دینے کی بجائے ہم 10 دوں کہ 20 دوں، ہے نا؟ اگر 20 بھی سامنے آ گئی تو ڈھکل کے 10 کی نوٹ دیتے ہیں، اور 10 دے کے بھی بعض اوقات افسوس کرتے ہیں کہ میں نے کیوں دے دیا، کچھ کام آ جاتا تھا چینج، ہے نا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ باب الصدقہ سے ہم کو پکارا جائے گا؟ تو ہر یعنی آپ سوچیے کہ مطلب باب الجہاد، ہے نا؟ جہاد کرنے والوں کا ایک دور الگ ہے۔ کیا اسٹرگل ہم نے کیا اپنی لائف میں، ہمارا سونا نہیں چھوٹتا، ہے نا؟ رات رات بھر جاگنا، آج مسلمانوں کا حال دیکھیے کس طریقے کا ہے، ساری رات صرف اپنے مفاد کے لیے جاگنا، موبائلز میں اپنا وقت لگا لینا اور دن میں سوتے پڑے رہنا۔ ہم نے تو وہ نیندیں بیدار بھی نہیں کی اللہ کے لیے، کوئی مجاہدہ نہیں کیا اللہ کے لیے، ہے نا؟ نہ وقت لگایا، نہ صلاحیتیں لگائی، نہ اپنا ٹائم لگایا اللہ کے لیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ باب الجہاد سے آپ کو پکارا جائے گا؟ نہ، اب ہم عورتوں کے لیے تو جہاد فرض نہیں ہے، لیکن کیا ایسا اسٹرگل کیا ہے ہم نے لائف میں کہ راتوں جاگے ہوں ہم اللہ کے لیے، ہے نا؟ ایک لیکچر لکھنے کے لیے یا عبادت کے لیے، ہے نا؟ کبھی اللہ کو منانے کے لیے، ہے نا؟ تنہائی میں اٹھا ہو ہم نے، تو باب الجہاد سے بھی ہم کو نہیں پکارا جائے گا۔ تو پھر ایسے بہت سارے باب ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے پکارا جائے گا؟ ایک امید ہے نا؟ وہ باب الریان کا دروازہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی یعنی بشارتیں دی ہیں کہ باب الریان سے کچھ لوگوں کو پکارا جائے گا اور یعنی ان سے داخلہ کرا دیا جائے گا جنت میں۔ باب الریان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ان فی الجنتی بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ریان، نام بھی پھر بڑا کتنا پیارا ہے نا، ریان، ہے نا؟ منہم یعنی یدخل منہ الصائمون، اس میں روزے دار داخل ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا يدخل منہ احد غیرہم، اور اس کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اور سوال کیا جائے، قول کہا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ ایک آواز آئے گی اور وہاں سارے روزے دار جو صحیح روزہ رکھ کے گئے تھے، ہے نا، ان کو پکارا جائے گا۔ اب دیکھیے روزہ رکھ کے جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے ایسے لوگ نہیں جائیں گے، ہے نا؟ روزہ رکھ کر غیبت کرنا نہیں چھوڑے ایسے لوگ تو داخل نہیں ہو سکیں گے، ہے نا؟ تو وہ جو یعنی احتیاط والا روزہ رکھتا ہے نا، تو ان کو پکارا جائے گا اور روزے داروں کو وہاں سے بلا لیا جائے گا، اور اس میں سے کیا کہہ رہے ہیں، لا يدخل منه احد غیرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد، یعنی ایک بار جب سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے نا، اس کے بعد پھر وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، ہے نا؟ پورے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے علاوہ اور کوئی اس جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جب وہ سب کے سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور یہ دروازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو شخص اللہ کے راستے میں جوڑا، ایک نہیں دو بلکہ 2 خرچ کرتا ہے، اسے جنت کے دروازوں سے پکار کر کہا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے، لہٰذا نمازی کو باب الصلاح سے پکارا جائے گا، مجاہد کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، روزے دار کو باب الریان سے پکارا جائے گا، اور صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ سے ہم دعا کرنا، اور ابھی بھی ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باب الریان کو کھول دیجیے، ہے نا؟ اس دروازے سے داخل کر دیں۔ اب دیکھیے وہ سیراب کرنے والا، سوچیے کہ کٹ کٹا کر تھک تھکا کر انسان جب جنت کے دروازے پہ آئے گا، ہے نا، تو اگر وہ دروازے نہیں کھولے جائے تو کتنا مشکل ہے نا؟ لیکن یہ دروازہ ایک امید ہے نا؟ اگر ہم وہ خاص روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تو اللہ ہمارے لیے وہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے کر دیجئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی اس کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس کو سمیٹنے والا بنا دے،
اور جتنی بھی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور جو اللہ کے وعدے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ریوارڈ میں خود دوں گا اور اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے نا. جنت کی تیاریاں ہو رہی ہیں آسمانوں میں اور اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حصہ اس میں لکھ دے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں. اللہ فار ایور ہمارے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیجئے. اللہ ہر وہ نیکی ہم سے کروا لیجئے جو آپ کو پسند ہے اور آپ محبوب رکھتے ہیں. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک. ایسے اعمال کی توفیق دیجیے اور ایسے لوگوں کی محبت نصیب کیجیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کا ساتھ بھی نصیب کیجیے اور ایسے اعمال بھی کروا لیجیے جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں. اے اللہ توفیق دیجیے ایسے اعمال کی کہ ہم کر کے تیری جنت پالیں. اے اللہ فار ایور وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا، وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی، وہاں سے کبھی بھی ڈھکیلا نہیں جائے گا، وہاں کوئی بمباری نہیں کریں گے، وہاں کوئی فکر لاحق نہیں ہوگی، وہاں کوئی تکلیف نہیں ستائے گی. ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، ہر وہ چیز جو ہم چاہیں گے وہاں مل جائے گا. اللہ ہم کو ان روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ ریوارڈز جو آپ نے ہمارے لیے اٹھا کر رکھے ہیں وہ ہم کو نصیب کیجیے اور جنت میں جو الٹیمیٹ ہمارا جو یعنی کامیابی ہوگی رضوان من اللہ اکبر، اللہ ہم کو وہ نصیب کیجیے. اللہ کی رضا، تیری رضا چاہتے ہیں، اللہ تیرا دیدار چاہتے ہیں. اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اللہ تیری ایک دیدار کا شوق، اللہ اس شوق میں ہم آج جی رہے ہیں. اللہ ہم کو اپنا دیدار سے محروم مت کرنا. اللہ اس جنت کے ریان کے دروازے سے داخل کر کے سب سے پہلی چیز آپ جو مہمانی کریں گے وہ ساری چیزوں کے بعد ہے نا، سب سے پہلی چیز اپنا دیدار کرا دینا اور وہ دیدار سے کبھی بھی محروم مت رکھنا. اور جب ہم آپ سے ملیں گے تو آپ کا وعدہ ہے کہ آپ ہم کو خوش کر دیں گے. آپ اتنا دیجیے کہ ہم اللہ جنت کے اعلیٰ اعلیٰ جتنے بھی درجات ہیں، جنت کے 100 درجات، ان میں سب سے اعلیٰ درجے میں رکھیے. اللہ آپ کے وعدے سچے ہیں. وہ محلات، وہ پورے فارم ہاؤسز، وہ ساری چیزیں ہم کو ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے شوہر کے ساتھ، ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان اور سارے مومن بھائی بہنوں کے ساتھ اور پھر ہمارے یعنی جو بھی چاہنے والے ہیں، اے اللہ ان سب کے ساتھ ہم سب کو جنت میں ایک دوسرے کی جنت میں آنے جانے کا موقع دیجیے. اے اللہ آپ کا دیدار ہم سب کو نصیب کیجیے. اے اللہ اپنی جنت ہم سب کو نصیب کیجیے. اے اللہ اتنا مبارک مہینہ سایہ افغان ہے، اے اللہ اس کی برکات سمیٹنے والا ہم کو بنا دیجیے، ہم کو اس مہینے تک پہنچا دیجیے. ہم آپ سے عاجزی کرتے ہیں. ہماری سانسیں اگر آپ نے حکم بھی دے دیا ہے ملک الموت کو کہ اس کی سانسیں چھین لو، اے اللہ ہم کو مہلت دیجیے، تھوڑا سا چانس دے دیجیے، ایک رمضان اور دے دیجیے تاکہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. انشاءاللہ تیری برکات کو ہم سمیٹنا چاہتے ہیں، وہ رحمتیں پانا چاہتے ہیں، تیری جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہم کو ہر پل ہمارا جو مقصد ہے اس کو یاد دلائیے اور ہر روزے کو بچا بچا کر چلنے والا بنائیے اور بہت زیادہ نیکیاں ہم سے کروا لیجیے. اے اللہ ہم جتنا تھک جائیں ہے نا، تھک جائے اتنے ہم سے عبادات، قرآن اور ذکر اذکار اور ساری چیزیں ہم سے کروا دیں. آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ اس رمضان میں ہم نکلے تو ایسا نکلے جیسا ایک ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے. اے اللہ ہماری ساری مغفرت ہو جائے اور اے اللہ ہم بالکل پاک صاف ہو کر اس مہینے سے باہر نکلے اور ہماری عبادات کو قبول کر لیں. اور جب ہم عید کے گلے ملے تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا رب تقبل اللہ منا و منکم صالح اعمال، وہ ہمارے لیے قبول کر لیجیے. اللہ سے تیری بڑائی اور تیری عظمتیں ہیں، تو توفیق دے تو یہ ہو سکتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تیری توفیق سے ہی ہو سکتا ہے، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ بولنے والے کو زیادہ توفیق دے کہ وہ عمل کرے اور سننے والوں کو بھی بہت بڑی توفیق دیجیے ہم سب کو کہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.